بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتو عمل الشيطان رواه مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ، قوی مومن ضعیف مومن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ وفی کل خیر، لیکن خیر سب میں ہے، جو کمزور ہے وہ بھی مکمل خیر سے محروم نہیں ہے۔ پھر فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو چیز تمہارے لیے نافع ہو، نفع بخش ہو، کارآمد ہو، اس کو حاصل کرنے کی خوب کوشش کرو۔ حرص کرو، لالچ جس کو کہتے ہیں، خوب دل لگا کر طلب صادق کے ساتھ خوب محنت کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اپنی طرف سے کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اس لیے کہ ہر کوشش کی کامیابی اللہ کی مدد کے اوپر موقوف ہے۔ ولا تعجز، عاجز بن کر مت بیٹھو کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اپنے کو کمزور قرار دے کر مت بیٹھو۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو اس کے حریص بن جاؤ، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز مت بنو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، لیکن اگر ساری محنت کے باوجود کوئی نقصان پہنچ جائے تو فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا وہ ہوا۔ کیوں؟ فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ یہ اگر مگر یہ شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے۔ کئی اہم باتیں اس حدیث پاک کے اندر بیان کی، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو مومن قوی کو بہتر قرار دیا گیا تو یہ قوت سے کیا مراد ہے؟ تمام شارحین مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں اصل قوت ایمان کی مراد ہے، کہ جو اپنے ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور اس کے بعد پھر اس قوت ایمانی کے نتیجے میں ارادے کی پختگی، عزیمت اور کام کرنے کی ہمت، یہ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ بھی قوت کے اندر ہے، اور جسمانی طاقت بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ اگر آدمی نیک ہے، صالح ہے، تو جسمانی طاقت خیر کے کام میں استعمال ہوگی، اپنا دفاع کرنے میں بھی کام آئے گی، دوسروں کی مدد کرنے میں بھی کام آئے گی، اپنے دینی اور دنیاوی امور کو انجام دینے میں بھی اس سے مدد ملے گی۔ اس لیے القوی کا لفظ ایک عام اور جامع لفظ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان کے اعتبار سے قوی ہونا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ دوسرے عزیمت اور
جو فیصلہ کرے پختگی کے ساتھ کرے، ہمت ہو، صبر ہو، استقامت ہو، اور اس کے ساتھ جسمانی طاقت بھی ہو۔ فرمایا کہ ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہتر ہے یا پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ نیک ہے یا مومن ہے، ایمانی صفات کے ساتھ وہ قوی ہے، تو پھر اس کی یہ ساری قوت، چاہے قوت ایمانی ہو، چاہے قوت جسمانی ہو، چاہے عزم و ارادے کی قوت ہو، سب خیر اور نفع رسانی کے اندر استعمال ہوگی۔ لیکن قوت ہمیشہ اپنی اختیاری نہیں ہوتی، کچھ کمزوری بھی ہوتی ہے انسان کے اندر، فطری اعتبار سے بھی کوئی کمزور ہوتا ہے، کوشش کے باوجود جسمانی کمزوری بھی باقی رہ جاتی ہے، تو مایوس نہ ہو۔ فرمایا فی کل خیر، زیادہ بہتر تو وہ ہے جس کے اندر قوت ہے، لیکن جو قوت سے خالی ہے وہ بھی خیر سے خالی نہیں۔ فی کل خیر، جتنی قوت اللہ نے اس کو دے رکھی اتنے ہی سے وہ کام لے سکتا ہے، وہ محروم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ فرمائے احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، عاجز بن کر مت بیٹھو کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں کیسے کروں گا۔ نہیں، جو کام سامنے آئے، دینی دنیاوی نفع رساں، فرمایا اس کو پورے شوق اور لگن کے ساتھ کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ حرص کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حریص کس کو کہتے ہیں؟ پوری توجہ سے دل کی لگن کے ساتھ آدمی جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اندر بھی طلب ہوتی ہے اور محنت بھی کرتا ہے، حریص کی یہی صفت ہوتی ہے۔ فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو اس کے حریص بن کر اس کو حاصل کرو۔ واستعن باللہ، اور محض اپنی محنت پر بھروسہ مت کرو، کوشش کرو اور اللہ کے اوپر اللہ سے مدد مانگو۔ اس لیے کہ اسباب اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے، تدبیر کرنا ہمارے اختیار میں ہے، نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے، خوب علاج کی کوشش کریں، کوئی کام سامنے آ گیا، جتنی ظاہری تدبیر ہو سکتی ہے ان کو اختیار کریں۔ اسی طرح اعمال صالحہ کو اختیار کرنے میں، دین کی خدمت کرنے میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کے اندر کامیابی مقدر فرمائے عاجز بن کے مت بیٹھو۔ وَلَوْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فرمایا کہ اور اگر ساری کوشش کے باوجود کوئی تکلیف پہنچ جائے، بیمار تھا آدمی، علاج کیا لیکن بچ نہیں پایا، کوئی مقدمہ تھا، کوئی وکیل کیا، کیس لڑے لیکن ہار گئے، یہی مسئلہ، یہی وقت آتا ہے امتحان کا۔ عام طور سے اس پر خود بھی آدمی سوچنے لگتا ہے، دوسرے بھی تبصرہ کرنے لگتے ہیں، بھائی وقت پر اس کو آکسیجن نہیں مل سکا اس لیے مر گیا، فلاں اسپتال میں نہیں لے گئے اس لیے مر گیا، فلاں ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اس لیے حادثہ پیش آ گیا۔ اگر یہ کر لیتے تو بچ جاتا، یہی خطرناک چیز ہے۔ حضرت فرمایا یہ ہرگز مت کہو لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا اور یوں ہو جاتا، نہ جیسے خود کہنے سے منع کیا گیا اسی طرح دوسروں کو بھی تبصرہ کرنے سے منع کیا، بھی فلاں ڈاکٹر کو نہیں دکھلایا تم نے، فلاں اسپتال نہیں لے کر چلے گئے، بچ جاتا۔ کیسے بچ جاتا؟ تقدیر پر تو ایمان ہے، موت بھی تو اپنے وقت پر ہی آئے گی، بڑا سے بڑا ڈاکٹر کسی کو بچا نہیں سکتا، جس وقت پہ موت لکھی ہے اسی وقت آئے گی۔ ہاں یہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ مریض بچے گا یا مرے گا، اس کی زندگی کتنی ہے وہ پردہ خفا میں ہے، ہم کو مکلف بنایا گیا ہے ظاہری تدبیر اختیار کرنے کا، اس لیے فرمایا اس میں کوتاہی مت کرو، لیکن جو چیز پیش آ گئی وہی آنے والی تھی، وہ بدل نہیں سکتی۔ یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، نہ خود کہو نہ کسی دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرے کہ فلاں کام کر لیتے، فلاں میں کوشش کر لیتے تو کامیابی ہو جاتی۔ نتیجہ سامنے آ جانے کے بعد پھر ماضی کے بارے میں تبصرہ کرنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ اگر یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی گویا تقدیر پر سے ایمان کمزور ہو رہا ہے، یعنی نتیجہ تدبیر پر ہی موقوف تھا، یہ تدبیر کر لیتے تو یہ نتیجہ سامنے آتا، اور تدبیر نہیں کی اس لیے یہ نتیجہ سامنے آیا۔
یہ تقدیر پر جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر جو پہلے سے ہو چکا ہے جو ایمان ہونا چاہیے، اس کو مجروح کرتا ہے۔ اس کو آگے فرمایا کہ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، تب تو عمل شیطان کا کام شروع کرا دیتا ہے، اس کا عمل شروع کرا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں 3 پیغام ملا۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عزم و ارادے کے اعتبار سے بھی اپنے کو مضبوط بنائیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، جسمانی صحت کا، ہر چیز کی، اپنے طاقت کا، اپنے بینائی کا، اپنے گویائی کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس لیے کہ ہمارے جسم میں طاقت ہوگی تو ہم خیر کے کام اپنے لیے بھی کر سکیں گے، اپنے فیملی کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، دوسرے ایمان والوں کے لیے بھی ہم نفع رسا بن سکیں گے، اپنی قوت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ جب کوئی کام سامنے آئے تو اللہ پر بھروسہ کر کے شوق سے اس کو کرنا چاہیے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو۔ ہاں، معصیت کا کام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مومن کس سے گفتگو ہو رہی ہے، مومن کو جو کام کرنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، مومن اس کو معصیت کا کام نہیں کرنا ہے۔ تو حلال کام کرنا ہے پورے شوق سے، چاہے تجارت ہو، صنعت و حرفت ہو، ملازمت ہو، کوئی کام ہو شوق سے کرو، تدبیر اختیار کرو، اللہ سے مدد مانگو، عاجز بن کر مت بیٹھو۔ لیکن جو نتیجہ سامنے آ جائے تو اس کے بعد پھر یہ تبصرہ نہیں ہونا چاہیے کہ یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بڑی اہم نصیحت اس حدیث پاک کے اندر۔ اور جب حادثات پیش آتے ہیں وہ وقت ہماری امتحان کا ہوتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔